کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی سب فنا ہو گئی ہیں۔ لیکن پھر اللہ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اس ایک اللہ پر۔ ہمیشہ توکل کیجیے، بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ ہمارا دوست ہے اور مدد کرنے والا ہے، تو ہم کیوں اللہ کا دروازہ چھوڑ کر لوگوں کے دروازے پر دستک دیتے ہیں؟ اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں۔ زندگی کو اتنا مت الجھاؤ کہ خود الجھ کر رہ جاؤ، بلکہ توکل کرو اس رب کی ذات پر جس نے پیدا کیا، وہ وسیلے بھی خود بنائے گا۔ صرف یہ سوچ ہی تمہاری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ ہم چاہیں تو کچھ بھی شروع نہیں ہوتا، مگر یقین کریں اللہ چاہے تو اختتام کے بعد بھی آغاز ہوتے ہیں، اور اللہ کریم ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشی بھی ضرور دے گا۔ اللہ نے تمہاری محنت اور صبر کو دیکھا ہے، اور وہ تمہیں انصاف دینے میں کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔ تمہارا انتظار اور دعائیں ان کی بخشش کی طرف لے جاؤ۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یاد رکھو کہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا، کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار اور کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ نیند میں بھی تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر کون ہے وہ جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو کہ وہ تمہیں ایک ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ساری بات انداز فکر کی ہی ہے۔ ہمارے سکون کا دار و مدار بڑی حد تک ہماری سوچ پر ہوتا ہے۔ توکل اور معاملہ فہمی انسان کی پرسکون زندگی کا کلیہ ہے۔ برادران یوسف جیت کر بھی ہار گئے۔ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی ان کو تہ تک لے جانے کا سبب بنی۔ جب انسان جان لے کہ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہے تو وہ مطمئن رہتا ہے۔ بے چینی دراصل قدرت کے فیصلوں کو نہ ماننے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ توکل پرسکون زندگی کی کنجی ہے۔
انسان بہترین مخلوق ہونے کے باوجود بھی اللہ کا محتاج ہے۔ جب اس بات کا یقین ہو جائے تو تقدیر کے فیصلوں کو ماننے میں آسانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان معاملات کو اس انداز سے حل کرنا چاہتا ہے جو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتے، اس لیے وہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوشش درست سمت میں ہو تو جلد یا دیر سے نتیجہ انسان کے حق میں ہی نکلتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ وہ ضرور اس مشکل سے نکالے گا۔ توکل تو وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح کو پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ بھی نہ ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ مایوس کیوں ہوتے ہو پھر لڑکھڑاتے کیوں ہو؟ گر گئے ہو تو اٹھو، خیر ہے دنیا ہے، یہاں سب چلتا ہے۔ جو تمہیں اس پار لے آیا ہے وہی اس پار بھی لے کر جائے گا۔ چھوڑو لوگوں کی باتوں کو، کہنے دو انہیں، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ جو نہیں تھا بہتر وہ نہیں ملا، اب خود کو یہ سمجھا لو، بہت دیر کے بعد خدا کے حکم پر سر جھکائے لو، وہی تمہارے مقدر کا داغا سلجھائے گا جس نے اسے الجھایا ہے۔ آپ کی تقدیر کا انحصار اس بات پر نہیں کہ لوگوں کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے، بلکہ اس پر ہے کہ باوجود تکلیف کے آپ کو اپنے رب پر کتنا بھروسہ ہے۔ اگر انسان میں توکل اور شکر گزاری کی صفات نہ ہوں تو وہ ہر نعمت کے موجود ہوتے ہوئے بھی سکون سے محروم زندگی گزارتا ہے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یقین اندیشوں میں پڑے ہو، منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ نہیں مل جاتا جو تمہیں چاہیے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس کو بدتر کہہ کر رسوا کر رہے ہو، اللہ کے ہاں اس شخص کا یا اس چیز کا مقام ہی تم سے برتر ہو۔ اگر صبر کی رسی کو تھام لیا ہے تو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے مخالف ایک فرد ہو یا پھر لاکھوں کا کوئی لشکر ہو۔ تم اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کر دو اور وہ بہترین فیصلہ نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ امید کے آخری سرے پر ہو تب بھی دعا کے تسلسل کو برقرار رکھو۔ اللہ کن کہہ دے، ایسا کیا ہے جو نہیں ہوتا۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ اسی لیے اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اللہ اس سے واقف ہے، وہ اللہ کے حکم ہی سے ہو رہا ہے۔ اور یقین کریں وہ آپ کو جہاں بھی لے جا رہا ہے آپ کے لیے اسی میں ہی خیر ہے، اور یہ بات آپ کو کافی سفر مکمل کرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ آج جس دل کے ٹوٹنے پر تم غم زدہ ہو،
تکلیف میں ہو، کل اس کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس وقت وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، مجھے میری برداشت کے مطابق تکلیف دیکھ کر روک لیا تھا، ورنہ آج جو کچھ میرے پاس ہے شاید وہ نہ ہوتا۔ سب سے خوبصورت ترین رشتہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دے گا، جس سے امید کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گی، اور جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اور جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دے گا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ جس کا رب ہوتا ہے اس کا سبھی کچھ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کو کیے سجدے کبھی بیکار نہیں جاتے، اور تمہاری بے دھیانی نہ چاہنے کے باوجود پڑھی جانے والی نماز کا تو ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن تم خود سے لڑ کر شیطان کو مات دے کر جب نماز پڑھتے ہو، دعا کرتے ہو، تو نماز کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے، تو ایسے میں کیے گئے سجدے اللہ کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور انسان واقعی میں بہادر بنتے بنتے تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی ہی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ تم بس اس ایک بات سے ہمت رکھو کہ شاید تم بھول بھی جاؤ، مگر وہ رب تمہارے صبر کے لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اس کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ تمہیں ہر عمل کا وہ اجر اتنا دے گا کہ تم شکر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے۔ اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی کس حد تک صبر کر سکتے ہیں، اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھو جو بہترین کارساز ہے۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین تعلق دعا کا ہے، اور جو رہتا دل میں ہے اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو، جو بھی چاہیے ہے اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو کر یقین رکھو، اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ خدا کے راستے پر اس کی مدد آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا، ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو بہترین ہو۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر۔ وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور دیکھنا جلد ہی دعا قبول ہوگی اور امید سے بڑھ کر ملے گا۔ تو صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب اور کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت نہیں آتی، کچھ آزمائشوں کے طور پر، کچھ انسان کو سبق دینے، کچھ نیکیاں دینے، اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تو اتنا صحیح اور اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ ماضی کے گناہوں کا سایہ بھی نہیں رہنے دیتا، تانا بھی نہیں دیتا، احساس بھی نہیں دلاتا۔ کچھ خطاؤں کو، کچھ دعاؤں کو، کچھ باتوں کو اللہ کے ساتھ راز رکھا کریں۔ وہ ایک ایسا رازدار ہے جس سے مخلص کوئی بھی نہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیجئے، اللہ سے دوستی کر لیں۔
اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر اس فتح کو بھول جاؤ گے جس سے اللہ نے تمہیں خمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ تو پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں، جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے۔ تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری آہ پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک نہیں پہنچ پاتی وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ جس کا نام الخبیر ہے یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ تیرے یہ بندے بے بس ہیں، تھک گئے ہیں زندگی کی ان الجھنوں سے۔ اے اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ سکون قلبی دے دے۔ جن باتوں کو لے کر اذیت میں ہیں ان کو راحت میں بدل دے۔ بے شک تیرا وعدہ ہے کہ عن قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یا اللہ بے شک تو بہترین انداز میں اسباب پیدا کرنے والا ہے، ہمارے لیے بھی اسباب پیدا کر دے، ہماری اذیت کو ختم کر دے اور ان سب دعاؤں پر کن فرما دے جو ہمیں بے چین رکھتی ہیں۔ بے شک تو حیا والا ہے اور اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لٹاتے تجھے شرم آتی ہے۔ یا اللہ ہمارا خالی دامن بھر دے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔